کہ فدق کی زمین کا حق تو کہتا ہے ابو بکر کھا گیا، نعوذ باللہ، میں تیرا جھوٹ مان لیتا ہوں 1 منٹ کے لیے، حضرت عمر کھا گیا، عثمان کھا گیا۔ کیا یہ فدق کی زمین پر کوئی ڈیم بن گیا تھا جب حضرت علی کا دور آیا؟ کہتے نہیں۔ کوئی نہر کھد گئی تھی؟ جی نہیں۔ انہیں آسمان اٹھا کے لے گیا تھا؟ جی نہیں۔ انہیں زمین نگل گئی تھی اس حق کو، اس زمین کو؟ جی نہیں، برقرار تھا۔ تو میں نے کہا حضرت علی اپنے دور میں یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے تھے کہ آؤ حسن بیٹا، آؤ حسین بیٹا، آؤ ماں کا حصہ مجھ سے لے لو۔ ابو بکر صدیق تو تیرے مطابق کھا گیا، حضرت عمر کھا گیا، حضرت عثمان کھا گیا، میں تیرا یہ لولا لنگڑا جھوٹ مان لیتا ہوں، بتا علی نے اپنی اولاد کو ان کی ماں کا حصہ کیوں نہیں دیا؟ اب ایک سوال اور ہے جو میری قوم کے بچوں کو ان دنوں میں پریشان کر رہا ہے، اکثر اتنے ٹیلی فون آتے، اتنے میسج آتے کہ جناب اس کا جواب کیا ہے؟ تو میں کوشش کر رہا ہوں ہر ممبر سے یہ جواب دوں، یہ جواب جتنا ہو سکے اتنا نشر کرو۔ اگر فدق سیدہ کا حق تھا تو علی نے اپنے دور حکومت میں کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال ہے، موجود ہے، اب بھی ہو رہا ہے۔ قصور آپ کا نہیں، آپ کی کتاب تک رسائی نہیں، ممبر سے ایسے جوابات دیے نہیں گئے۔ جواب دینے لگا ہوں کہ مولا امیر المومنین نے اپنے دور حکومت میں فدق واپس کیوں نہیں لیا۔ میں ضرور اس میں اپنے اتنے عقلی دلائل دیتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی وجہ معقول ہے، یہ بھی معقول ہے، لیکن ہمارے ہاں قانون ہے کہ اگر ہمارے پاس معصوم کی حدیث آ جائے تو ہم اپنے عقلی دلائل کو روک دیتے، پھر تسلیم کرتے، مان لیتے کہ پھر معصوم نے کہا ہے کہ اب معصوم نے یہ جو حدیث کہہ دی اب یہی کل گیا۔ ہمارے جواب دینے اور معصوم کے جواب میں ایک فرق ہے۔ میں جواب دوں گا نا تو ایک دوسرا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اگر یہ نہیں تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ پھر یہ کیوں نہیں۔ معصوم کے جواب میں یہ معجزہ ہوتا ہے کہ معصوم کے جواب کے بعد کوئی بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ معصوم جواب سوال کے ساری جہتیں دیکھ کے دیتے ہیں۔ اب میں جواب معصوم پڑھوں گا، یہ کسی مولوی کی تحقیق نہیں ہے، یہ منزل تسلیم والے کا فیصلہ۔ اتنا جامع جواب ہوگا کہ آپ کو دوسرا سوال ذہن میں آئے گا ہی نہیں۔ سرکار شیشم سے پوچھا کہ مولا فدق امیر المومنین نے اپنے دور میں کیوں نہیں دیا؟ میں بالکل وہ لفظ استعمال کروں گا جو امام نے کیے۔ امام نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے، جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم دوبارہ اس پہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو جائے۔ بادشاہ حسین ہاتھوں کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ سیدہ کے مقدمے میں بطور گواہی کے لکھے جائیں۔ ہم اس لیے اس پہ دوبارہ اختیار نہیں کرتے ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو جائے۔ علی فدق واپس لے لیتے لعنت تو رک جاتی۔ کیسا جواب، کیسا جامع جواب۔ اس میں ایک واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں، اگر کوئی کہے کہ یہ جواب تو آپ کی شیعہ کتابوں میں ہے، اس کا ہماری کتاب سے ریفرنس دیتا ہوں، میں سنی کتاب سے ریفرنس دیتا ہوں۔ رسالت امام جب مکہ میں رہتے تھے تو اپنے ابائی گھر جو جناب عبد المطلب اور عبداللہ کا تھا اس میں رہتے تھے۔ رسالت امام نے مکہ چھوڑا، مدینے چلے گئے۔ ابو لہب نے نبی کے خاندانی گھر پہ قبضہ کر لیا۔ نبی ہجرت کر کے مدینہ سے واپس پھر مکہ آئے۔ جب فتح مکہ میں نبی پہنچے، فتح مکہ میں نبی نے پہنچے تو نبی سے کہا یا رسول اللہ وہ جو آپ کا آبائی گھر تھا کیا اس کا قبضہ واپس لیں؟ نبی نے فرمایا نہیں، میں ابو لہب پہ لعنت کو روکنا نہیں چاہتا۔ مورخ کیا لکھے گا کہ جب اس کا زور تھا اس نے قبضہ کر لیا، جب محمد کا دور آیا تو اس نے قبضہ کر لیا۔ کیا میں بھی وہی فیل کروں جو اس نے کیا؟ ربط بن گیا واقعے کا۔ اب آؤ ایک تیسرا ربط دوں آپ کو۔ ایک بندے نے میرے چوتھے امام سے پوچھا فرزند رسول قتل حسین کا انتقام کس نے لینا؟
فرمایا ہمارے آخری بیٹے نے. اس نے کہا مولا آپ امام نہیں, آپ بھی تو علی کے بیٹے ہیں, آپ کی رگوں میں بھی تو علی کا لہو ہے, یا تو اللہ نے بدلہ لینا ہی نہ ہوتا, اگر بدلہ لینا ہی امام نے ہے تو پھر اللہ نے یہ انتخاب آپ کا کیوں نہیں کیا, جبکہ آپ تو چشمدید کے بعد تھے, اور آپ تھے بھی حسین کے بعد بیٹے, آپ تھے بھی علی, آپ تھے بھی خلیفہ بن فضل, تو پھر آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ کربلا کا بدلہ لے لیتے. اس جواب میں پورا مجمع بچوں کے پل بھی کھڑا ہو جائے. امام کے جواب کا قد پھر بھی بڑا ہے. امام سے کہا مولا آپ نے بدلہ کیوں لیا؟ امام نے کہا اگر میں بدلہ لیتا تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لیتا, بدلہ بعد میں لینا ہے تاکہ ہر دور کے عطا فرمائے. اگر میں انتقام لیتا تو انتقام تو رک جاتا. کسی چیز کا انتقام ایک دفعہ ہوتا ہے نا. قیامت تک کے یزیدیوں کو پتہ چلا. میرا سنی بھائی اگر کوئی تشریف فرمائے, اگر پہلے خلیفہ نے لے لیا تھا تو پھر آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں واپس کیا. وہ بھی خلیفہ, وہ بھی خلیفہ, جس نے لیا تھا وہ بھی خلیفہ, جس نے دیا. پھر دونوں میں سے حق پہ کون ہے؟ فدق کی ہسٹری کھولو, فدق کا پس منظر لاؤ. 7 ہجری میں یہ جگیر نبی کو ملی, 11 ہجری تک نبی کے پاس رہی. اگر اس میں امت کا حق تھا تو 4 سال نبی نے کیوں نہیں دیا؟ مولا حسین اگر اس میں امت کا حق تو معذاللہ پہلا اعتراض تو پھر رسالت پہ آ جائے. رسول نے کیوں نہیں دیا؟ آگے چلو, حاکم نے کیا کہہ کے بی بی سے لیا تھا؟ یہ امت کا حق ہے, تو پھر حاکم نے امت کو دیا کیوں نہیں؟ کوئی تو بندہ بیٹھا تو سن رہا ہے کہ نہیں؟ کتابوں کے حوالے نہیں, عقلی دلائل ہی تمہیں زخمی کر دیں گے. ساری چیزیں چھوڑو, ایک ہی حقیقت تمہارے گلے کا پھندا بن جائے گی. تم نے یطاہرہ کم تطہیرہ کی منزل پہ فائز بی بی سے گواہ مانگا کیسے تھا؟ ہوئے 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 جسے اللہ نے مسند طہارت پہ فائز کیا ہے, اس سے گواہ کیوں مانگ لیا؟ پھر سیدہ تیرے جنگ لڑنے کے بھی صدقے تو نے بھی گواہیاں ایسی دی ہیں. تیری گواہیوں کے انتخاب کے میری معظمہ صدقے. تیرے پاس ابو ذر جیسا سچا گواہ تھا, تیرے پاس منا اہل بیت کے عہدے پہ فائز صحابی بھی تھا, لیکن تو نے ان کا انتخاب نہیں کیا, تو نے علی کا انتخاب کیا. حکومت نے علی کی گواہی کو قبول نہیں کیا. بی بی نے کہا واپس کر دو میری گواہی. چل تاریخ میں لکھا تو گیا ہے نا کہ تم نے علی کی گواہی کو نہیں مانا. سننا, بی بی نے کہا یہ وہ علی ہے جسے میرا بابا قرآن کہہ کے گیا تھا. کوئی بندہ بیٹھا ہے تو گفتگو کو سن رہا ہے. تم نے قرآن واپس کر دیا. بی بی نے حسن حسین پیش کیے. بی بی نے فرمایا میں اعتبار قرآن و نسب قرآن یہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں.
चौथी गवाह बीबी की बड़ी अच्छी थी, उम्मे ऐमन। शहजादी उम्मुल फजल को नहीं लेके गई, अस्मा को नहीं लेके गई, फिजा को भी नहीं लेके गई। मेरी कौम के बच्चे ये कुल का भी ज़हन में रखना, हिकमत सैयदा क्या है। शहजादी उम्मे ऐमन को क्यों लेके गई? इसलिए कि उम्मे ऐमन बीबी की कनीज नहीं, ये रसूल अल्लाह की कनीज भी नहीं, ये है हजरत अब्दुल्ला की कनीज। हजरत अब्दुल्ला दे के गए थे रसूल को, रसूल दे के गए ज़हरा को। बीबी घर से तैयारी करके आई थी। बीबी को पता था कि हाकम ने मुझे एक हदीस सुनानी है कि नबी न वारिस बनते हैं न बनाते हैं। बीबी ने उम्मे ऐमन को खड़ा कर दिया। बीबी ने कहा इसको देखते जाओ और शर्माते जाओ।